الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز خصوصاً مفتی کلیم اللہ صاحب قبلہ و مبلغین سنی دعوت اسلامی، حاضرین اس شاکان اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس انداز سے پڑھاؤں میرے ساتھ عقیدت و محبت میں ڈوب کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل اپنے مقدس محبوب حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو فیل اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے مسلسل یکم محرم الحرام سے شب عاشوراء تک اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب، امام عرشی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا، ان کے شہزادگان وغیرہم کی دردناک شہادت آپ نے سماعت کی ہے، اور آج کا یہ اجتماع جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، بعد کربلا کے دردناک واقعات اور اس کے پس پردہ پیغام امام عرشی مقام آپ کے درمیان پیش کرنے کی مجھے دعوت دی گئی ہے۔ اللہ عز و جل ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ یاد رکھو، جہاں اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے، خصوصاً امام عرشی مقام اور ان کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے، ویسے تو ہر مجلس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن ذکر حسین کی مجلس پر اللہ عز و جل کا فضل و کرم ٹوٹ کے برستا ہے۔ اصحاب کہف کا جہاں تذکرہ ہو، جہاں ان کے نام کی تختی لگا دی جائے، وہ گھر اور وہ مجلس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو امام عرشی مقام اور اہل بیت اطہار اصحاب کہف سے کروڑوں درجہ زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ جائز مقصد کے ساتھ، جائز مقاصد کے ساتھ
آپ ذکر حسین سماعت کریں، یقیناً مولا کریم آپ کے دامن کو گوہر مراد سے بھرے گا۔ اللہ عز و جل امام عرشی مقام کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کو روشن و تابناک فرمائے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بعد کربلا کا ذکر کرنے سے پہلے ایک دردناک شہادت میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ ہم کربلا سے پھر کوفہ اور کوفہ سے دمشق اور دمشق سے مدینہ المنورہ کا جو سفر ہے اس کی جانب بڑھ سکیں۔ امام عرشی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم کو کربلا پہنچے کوفیوں کی دعوت پر، 7 محرم کو امام پر آب و دانہ بند کر دیا گیا، 10 محرم کو جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور یوم عاشورہ جمعۃ المبارکہ کا دن تھا۔ فجر بعد عمرو بن سعد نے پہلا تیر چلا کر اعلان کیا کہ یزیدیوں، کل یزید کے دربار میں گواہی دینا کہ جس نے سب سے پہلا تیر چلایا ہے وہ عمرو بن سعد ہے، تاکہ میں انعام و اکرام سے نواز دیا جاؤں۔ یہ صحابی رسول سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، جو احد کے میدان میں حضور علیہ السلام کی جانب سے تیر چلاتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں باپ، ان پر جنت واجب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے میدان احد میں ان کے لیے فرمایا تھا، اے سعد چلاؤ تیر، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ باپ کا نصیبہ ہے، یہ باپ کا اللہ اللہ باپ کی شخصیت ہے، لیکن بیٹا خیمہ حسینی پر اور امام پر پہلا تیر چلا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جنگ کا آغاز ہوا۔ آپ کے محبین اللہ اللہ ایک کے بعد دیگرے جام شہادت نوش کرتے نظر آئے۔ 50 نفوس قدسیہ شہید ہو گئے۔ اب جو کچھ خیمہ حسینی میں جو لوگ تھے وہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بیٹے تھے، مثلا ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ کے اپنے حقیقی بھتیجے تھے، آپ کے اپنے بھانجے تھے، آپ کے اپنے حقیقی بیٹے تھے۔ یہ لوگ موجود تھے، ایک کے بعد دیگرے سبوں نے اجازت مانگی، امام نے سب کو اجازت دی۔ اللہ اللہ ہر ایک کی شہادت پر امام کربلا کے میدان میں پہنچے۔ 18 سالہ نوجوان تصویر مصطفیٰ علی اکبر شہید ہوئے، امام کربلا کے میدان میں پہنچے۔ حضرت قاسم شہید ہوئے، امام کربلا کے میدان میں پہنچے۔ اللہ اللہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے آپ کو شدید مضطرب ہوئے، بہت بے چین ہوئے۔ حضرت قاسم کی شہادت سے بھی آپ کو شدید جھٹکا لگا، حتیٰ کہ امام قاسم کی لاش مبارک جب حضرت رسول اعظم کے نواسے امام حسین اٹھا کے لا رہے تھے تو روایتوں میں آتا ہے امام کے قدم لڑکھڑا جاتے تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو آپ نے سینے سے لگایا، اس کے باوجود ان کے قدم
کرب و بلا کی ریت سے گھسٹ رہے تھے اور لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے امام اپنے 19 سالہ بھتیجے جن سے حضرت سکینہ کی منگنی ہو چکی تھی ان کی لاش خیمے حسینی میں لا کے رکھ دی۔ اب آپ کے سامنے اللہ اللہ حضرت شہر بانو حاضر آتی ہیں، عرض کرتی ہیں میرے مقدس بھائی عباس علمبردار شہید ہو گئے لیکن ننھا علی اصغر ان کی پیاس نہ بجھ سکی۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ پردہ نشین خواتین سے اس کی کیفیت دیکھی نہیں جاتی، ان کی چھاتیوں میں دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، یہ بچہ شدت بھوک سے تڑپتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بھائی غیروں کو بھی جو ہے ننھے ننھے بچوں پہ پیار آ جاتا ہے، یہ تو کچھ نہیں تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہمارے نانا جان کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ جائیں، ممکن ہے ان کو کچھ پیار آ جائے اور اپنے ہاتھ سے ننھے علی اصغر کی حلق میں یہ پانی کے چند قطرات ٹپکا دیں، ورنہ بچہ ایسے ہی پیاس سے بے تاب ہو کر جھٹکے لیتے لیتے ممکن ہے دم توڑ دے گا۔ حضرت امام نے سنا تو حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا آپ کہتی ہو تو میں ضرور جاؤں گا، لیکن مجھے ان شکی لوگوں سے، مجھے ان بدبختوں سے، مجھے ان درندوں سے کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے۔ امام نے اپنے ننھے بچے کو چادر میں ڈھانپ لیا اور لے کر اس یزیدی لشکر کے سامنے آئے، کپڑا ہٹایا اور آپ نے فرمایا دیکھو دیکھو یہ میرے 6 ماہ کا ننھا علی اصغر ہے۔ پردہ نشین خواتین سے اس کی حالت زار دیکھی نہیں جاتی ہے، 3 روز سے بھوکا پیاسا ہے، پیاس سے یہ جھٹکے لیتا ہے، ہر لمحہ بے ہوش ہوتا نظر آتا ہے۔ اے یزیدی تمہیں بیعت لینی ہے تو مجھ سے لینی ہے، میرا 6 ماہ کا بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، میں تم سے کہتا ہوں میرے ہاتھ میں پانی کا جام نہ دو، پانی کا گلاس نہ دو، بلکہ اپنے ہاتھ سے میرے ننھے بچے کے حلق میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دو، اور یاد رکھو یہ پانی پی لے گا تو ایسا نہیں ہے کہ تلوار لے کر تمہارے لیے مقابلے کے لیے آ جائے گا، یہ تو ننھا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو اس غریب الوطنی میں، اس مسافرت کے عالم میں جو میرے بچے کی پیاس بجھائے گا، ننھے علی اصغر کو سیراب کرے گا، فاطمہ کا لال تم سے وعدہ کرتا ہے قیامت کے روز نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا۔ اللہ اللہ میرے عزیزوں، امام کی تقریر کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ ایک ظالم اللہ اللہ کمان پہ تیر چڑھایا ہوا تھا، اس نے ایسا جچا تلا تیر چلایا کہ تیر کربلا کی فضاؤں کو چیرتا ہوا اللہ اکبر ننھے علی اصغر کے حلق میں آ کر پیوست ہو گیا۔ بچے کی چیخ نکلی، بچے نے ایک جھٹکا لیا اور اللہ اللہ باپ کی گود میں ننھا علی اصغر دم توڑ دیتا ہے۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر ننھے علی اصغر نے بھی جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ حضرت امام نے جب تیر کھینچا تو خون کا ایک فوارہ جاری ہوا، امام اپنے بیٹے کے خون میں نہا جاتے ہیں۔ اللہ اللہ خون کو آپ نے اپنے چہرے پر پھیرا اور فرمایا اے یزیدیوں گواہ رہنا، قیامت کے روز حسین اسی شکل و صورت میں تمہارے سامنے آئے گا۔ رب کی بارگاہ میں لو لگائی، فرمایا مولا میرے ننھے بچے کی بھی قربانی قبول فرما لے۔ اللہ اللہ آپ نے اپنے بیٹے کو پھر چادر سے چھپا لیا ہے۔ اب جب خیمے حسینی کی جانب بڑھ رہے ہیں، سیدہ زینب ان سے سرگوشی کر رہی تھی کہ شاید اشقیہ نے بچے کو پانی پلا دیا ہے، جب بچہ گیا تھا تو ہاتھ پیر مار رہا تھا،
तड़प रहा था, मुस्तरिब था, बेचैन मालूम होता था। अब बच्चे की प्यास बुझ गई है, इसलिए मीठी नींद अपने बाप की गोद में बच्चा सो गया है। जब इमाम करीब आए, चादर हटाई तो शहरबानों की चीख निकल गई, बहन ने ज़ैनब की आह निकली। मस्तूरात ने फर्ज किया, हमारे सरताज हमारे भाई, काफिरों को भी बच्चों पे प्यार आ जाता है। ये कैसी कौम है कि इन्होंने शीरखार बच्चे को भी शहीद कर दिया। बहरहाल इमाम ने खेमे के करीब उनकी लाश को रख दिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब खेमे हुसैनी में कोई मर्द नहीं है। 22 साला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन की जाते तैयबा है। इमाम मैदाने करबला में जाने की तैयारी में मसरूफ हैं। इमाम नाना जान का अमामा निकालते हैं, सर पे सजाते हैं, तलवार जुल्फ़िकार हजरत अली की हाथ में लेते हैं, कमर पर हसन मुजतबा का पट्टा बांधते हैं। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो शदीद बुखार से गश खा के गिर गए थे, बेहोश थे, उन्होंने आंख खोल दी, देखा बाबा जान शहादत का दूल्हा बन रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज किया, बाबा जान मुझे मैदान में जाने की इजाजत दो, तुम्हारे बाद जिंदगी अधूरी हो जाएगी बाबा। जिस तरह से अली अकबर को भेजा मुझे भी रवाना करो। इमाम ने फरमाया, बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें किसी सूरत में जाने की इजाजत नहीं है, तुमसे हुसैनी सादात का सिलसिला जारी होगा, तुम करबला के मैदान में नहीं जा सकते हो। बेटा मैं जा रहा हूँ, ये कौम मेरी खून की प्यासी है, मेरे बाद ये तुम्हें कुछ न करेंगे। मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन मेरे बाद याद रखो, जब तक जिंदा रहना ऐसा कोई काम न करना जिससे अल्लाह नाराज होता है, जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम नाराज होते हैं। बेटे जब तक जिंदा रहना, नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से थामे रहना। अल्लाह अल्लाह बताओ मुसलमानों, इमाम ने सुन्नत मुस्तफा की बेटे को तलकीन की है, और ये तलकीन कहाँ की जा रही है? खेमे हुसैनी में की जा रही है। जाली अकबर की लाश मौजूद है, हजरत कासिम की लाश मौजूद है, अब्बास अलंबरदार की लाश मौजूद है। अल्लाह अल्लाह लाशों का अंबार है, लेकिन इमाम को ऐसे नाजुक मौके पर भी फिक्र है तो नाना की तालीम की फिक्र है, फिक्र है तो नाना के दीन की फिक्र है। फरमाया, बेटा जब तक जिंदा रहना सुन्नत मुस्तफा का दामन मजबूती के साथ थामे रहना। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, खेमे हुसैनी में कोहराम मच गया है। सैयदा सकीना कदमों से लिपट जाती हैं, उम्मे रुबाब आई, हजरत ज़ैनब आई, हजरत शहरबानो आती हैं, आपके कांधे पर सर रख कर हिचकियां ले रही हैं। अल्लाह अल्लाह मस्तूरात ने कहा, हुसैन तुम चले गए तो हमारा महरम कौन होगा, तुम्हारे बाद हमारा मुहाफिज कौन होगा? जिन्होंने नन्हे अली असगर को नहीं छोड़ा वो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, वो हमारे साथ क्या बर्ताव करेंगे? अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदा सकीना ने कहा, बाबा जान तुम चले गए और तुम शहीद हो गए तो हम तो यतीम हो जाएंगे, बाबा तुम न जाओ। अल्लाह अल्लाह, लेकिन इमाम को फर्ज पुकार रहा था, इमाम को दीन पुकार रहा था, इस्लाम की आबियारी के लिए अल्लाह अल्लाह अपने सब कुछ तो कुर्बान कर दिया था, लेकिन खेमे हुसैन अल्लाह अल्लाह हुसैन के खून की जरूरत थी। इमाम ने फरमाया, सुनो
سنو تمہارا محافظ اللہ ہے، اللہ تمہارا نگہبان ہے، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ اللہ اللہ، امام نے پردہ نشین خواتین کو آخری دیدار کرایا، آخری دیدار سے مشرف فرمایا۔ شہر بانو دیکھتی رہ گئیں، زینب دیکھتی رہ گئیں، ام رباب دیکھتی رہ گئیں، اور امام اللہ اللہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ کرب و بلا کے میدان میں آئے، ہزاروں کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، 56 سے 57 سال کی عمر ہے، صبح سے لے کر دوپہر تک جنازہ اٹھاتے اٹھاتے، لاش اٹھاتے اٹھاتے امام کتنے زخمی ہوئے ہوں گے، کتنا درد ہوا ہوگا، کتنا کرب ہوا ہوگا۔ اللہ اللہ، ہمارے یہاں ایک میت ہو جائے تو لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، کوہرام مچ جاتا ہے، لوگوں کی چیخیں بلند ہوتی ہے، لیکن فاطمہ کا لال سب کچھ قربان کر کے یزیدی نرگے میں اللہ اللہ قربان ہونے کے لیے امام پہنچ چکے ہیں۔ میرے عزیزو، امام نے حمد و صلات کے بعد اپنے فضائل بیان فرمائے، فرمایا بتاؤ یزیدیوں، کیا میں نے تمہارا کوئی نقصان کیا ہے؟ میں نے تمہاری جائیداد ہڑپ کی ہے؟ میں نے تمہارا مال جو ہے غبن کیا ہے؟ کیا میں نے تم پر کسی طرح کی زیادتی کی ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں کیا ہے آپ نے۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ، جب میں نے تمہیں کچھ ضرر نہیں پہنچائی تو میرے خون سے تم اپنے آپ کو کیوں رنگین کر رہے ہو؟ اپنی آخرت کیوں تباہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں ان کا نواسا ہوں۔ میرے باپ فاتح خیبر ہیں، میری ماں خاتون جنت ہیں۔ مدینے طیبہ میں جب اپنی ماں کی گود میں روتا تھا تو میرے نانا جان آتے تھے، فرماتے تھے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسین روتا ہے تو مجھے قلق ہوتا ہے، حسین روتا ہے تو مجھے درد ہوتا ہے۔ اے یزیدیوں، ماں کی گود میں میرا رونا رسول اللہ کو تڑپا دیتا تھا، رسول اللہ کو رلا دیتا تھا۔ 3 دن سے تم نے مجھے بھوکا پیاسا رکھا، چن چن کے میرے بچوں کو تم نے شہید کیا، اب میرے خون سے بھی اپنے ہاتھ کو رنگین کرنا چاہتے ہو۔ حسین اس کربلا کے میدان میں تم سے وعدہ کرتا ہے، اگر غیرت ایمانی کی کوئی ہلکی سی رمق بھی باقی ہے، اگر تم توبہ کرو تو حسین علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دے گا، حسین امام قاسم کے قاتل کو بھی معاف کر دے گا۔ شمر جیسے بدبختوں نے، خبیث النفس لوگوں نے دیکھا کہ امام کی تقریر کا اثر لوگوں پر ہو رہا ہے تو ظالم نے کہا حسین یہ تقریر کا وقت نہیں ہے، یا تو بیعت کرو یا تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام نے فرمایا ظالموں، میں نے تم پر حجت ایک بار پھر تمام کر دی ہے، اب مقابلے کے لیے بھیجو۔ بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان جو اب تک کسی کے مقابلے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ فریش رکھے گئے تھے، وہ محفوظ رکھے گئے تھے، امام کے مقابلے کے لیے بھیجے گئے۔ تنہا جو ہزاروں پہ بھاری نظر آتے تھے اس میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ اگر وہ ایک چمڑے پر بیٹھ جاتے اور وہ چمڑا کھینچا جاتا تو چمڑا تو پھٹ جاتا تھا، لیکن وہ دیو پہ کر وجود تک سے مس نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ایسے پہلوان 57 سالہ مقدس بوڑھے حسین کے لیے بھیجے گئے جو 3 روز سے بھوکے پیاسے ہیں، لاش پہ لاش اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں، لیکن اللہ اللہ فاطمہ کے لال کے مقابلے میں کوئی ایک لمحہ
वहां भी टिक न सका। इमाम ने सबको जहन्नम रसीद किया। जिस जानिब बढ़ते थे लाशों के अंबार लगा देते थे, उनकी सफों में कोहराम मचा दिया। जिस तरह से पतझड़ के मौसम में दरख्त से पत्ते झड़ते हैं, इस तरह से उनके सर कटते थे। अल्लाह अल्लाह, कोहराम मच गया। फातिमा का लाल इमाम ने साबित कर दिया कि मेरी रगों में हैदर कर्रार का खून है। गोया यूं महसूस होता था हुसैन की शक्ल में उन यजीदियों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया है, अल्लाह का गजब उतर गया है। बहुत से लोगों को जहन्नम में पहुंचाया। शिमर ने कहा, बदबख्तों, अकेले हुसैन से मुकाबला न करो। अगर यही अंदाज़े जंग रहा तो हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमारी औरतें बेवा हो जाएंगी। चारों तरफ से इमाम को घेर लिया गया। बैक वक्त हजारों तीर इमाम की जानिब बढ़ने लगे। फातिमा का लाल, वो गुलज़ारे फातिमा खारों में घिर गया। तन्हाली का लाल हजारों में घिर गया। नेज़ों की बारिश है, तीर पे वस्त होने लगे। अचानक एक तीर इमाम की पेशानी पे लगा। आप घोड़े से जमीन पर आ गए। फरमाया, बदबख्तों, तुमने तो अपने नबी का भी लिहाज न किया, तुमने अपने नबी की औलाद को कत्ल किया। ऐ नबी का घर उजाड़ने वालों, कयामत के रोज मेरे नाना जान को क्या जवाब दोगे। इमाम पर नकाहत का और गलबा हुआ। वो जालिम करीब आए। अल्लाह, इमाम घोड़े से जमीन पे तशरीफ ला चुके थे और गिर गए इमाम। उन जालिमों ने इमाम की छाती पर शिम्र बदबख्त सवार हुआ और इसी तरह से खूनी सवार हुआ। बड़े बड़े जो खबीसुन नफ्स थे वो इमाम का सर तन से जुदा करना चाहते थे। इमाम ने फरमाया, हट जा, मेरा सर उस वक्त जुदा करना जब मैं सिजदे की हालत में रहूं। ऐ हुसैनियों, जरा बताओ, ये आखिरी वक्त है। इमाम ने आखिरी वक्त अपनी मस्तूरात को देखने की ख्वाहिश नहीं की, अपनी होने वाली यतीम बच्ची सकीना को देखने की ख्वाहिश न की। पर्दा नशीन खवातीन को नहीं बुलाया कि आखिरी दीदार करा दो, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन ज़ैनब को कुछ और जो है अभी आजमाइश से गुजरना है। किसी की फिक्र न की। इमाम को फिक्र रही तो सिजदे की फिक्र रही, इमाम को फिक्र रही तो नमाज की फिक्र रही। इमाम ने उसी जमीन से तयम्मुम किया, कयाम किया, लड़खड़ाते रुकू किया, सिजदे में सर रखा। जालिमों ने सर तन से जुदा कर दिया। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम का जब सर तन से जुदा हुआ, अल्लाह अल्लाह आलमे अरवाह में न जाने कितना कोहराम मचा होगा। हुजूर अली सलाम की यकीनन चीख निकली होगी, हैदर कर्रार की आ निकली होगी। फातिमतुल ज़हरा का भी अल्लाह अल्लाह वहाँ गुजर यकीनन हुआ होगा। इमाम ने उनका दीदार भी किया होगा। मेरे अजीजों, अल्लाह अल्लाह, इमाम अर्शी मकाम घोड़े से गिरे। ये कौन गिर गया था? ये वो गिर गया था जिसे हुजूर अली सलाम अपने कांधे पर उठाया करते थे। नमाज में इमाम सिजदे में सवार हो जाते तो रसूलुल्लाह अपने सिजदे को लंबा कर दिया करते थे। अर्श पर कोहराम मच गया, नबी का नवासा जमीन पर आ गया है। दरिंदों ने जब आपका सर कलम किया तो अल्लाह अल्लाह, इमाम अर्शी मकाम सिजदे में शहीद किए गए। मेरे अजीजों, इमाम की शहादत के बाद अम्र बिन साद जालिम ने ये हुक्म दिया, 10 घोड़
سواروں کو بلایا اور حکم دیا حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ سیدہ زینب نے جب خیمے سے یہ منظر دیکھا، آپ کی ازواج مطہرات نے یہ منظر دیکھا تو اللہ اللہ مستورات کی خیمے میں چیخ نکل گئی کہ شہادت کے بعد حسین کی لاش کی ہڈی کو چور چور کر دیا گیا۔ تیز 10 گھوڑ سواروں نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے حسین کی لاش کو رون دیا۔ اللہ اللہ ظالم کی ابھی ہوس اور ان کی عداوت بغض و حسد کی آگ اور بڑھی۔ عمرو بن سعد نے حکم دیا خیمے کو نظر آتش کر دیا جائے۔ ایک خیمہ جلایا گیا، پردہ نشین خواتین دوسرے خیمے میں گئی، دوسرا جلایا گیا، وہ تیسرے خیمے میں پہنچی، تیسرا بھی جل گیا۔ ننھے ننھے بچے سکینہ زینب کی جانب جاتی تھی، اسی طرح سے دوسرے ننھے ننھے بچے کوئی شہربانوں کی گود میں جا کر پدا لیتا تھا۔ اللہ اللہ سب کچھ جل گیا۔ ایک درندے یزیدی نے سیدہ سکینہ کے کان میں ایک بالی دیکھا، اللہ اللہ اس کو اس نے کھینچنا چاہا۔ سیدہ سکینہ کے کان سے جب اس ویشی نے بالی کو کھینچا تو آپ کا کان پھٹ جاتا ہے، خون کے پھوارے نکلے، سیدہ سکینہ کی چیخ نکلی۔ اس درندے نے اس یتیم بچی پر تماچا مار دیا۔ بتاؤ مسلمانوں، سیدہ زینب نے، شہربانوں نے، حضرت امام زین العابدین نے یہ منظر کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ ظہر کا وقت تھا، جمعۃ المبارکہ کا دن تھا، یہ سب کچھ کربلا کے میدان میں ہوتا رہا۔ عصر کا وقت آیا، مغرب کا وقت آیا، عشاء کا وقت گزرا، اب تک پردہ نشین خواتین کا حال یہ تھا کہ اللہ اللہ وہ اب بھی پیاسی تھی، وہ اب بھی بھوکی تھی، سب کچھ شہید ہو گیا، اتنا درد کرب ہے اور بھوکی ہیں۔ شدت پیاس سے ان کی زبان باہر آتی تھی، سکینہ بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی۔ سکینہ کا حال پردہ نشین خواتین سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اللہ اللہ میرے عزیز رات کی تاریکی چھا چکی تھی، رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ سیدہ زینب جو حیدر کرار حضرت علی مرتضی کی بیٹی ہیں، امام حسین کی حقیقی بہن ہیں، اللہ اللہ وہ مستورات کا پہرا دے رہی تھی، ایک خنجر ہاتھ میں لے کر بیٹھی تھی کہ کھلے آسمان کے نیچے کربلا کے صحرا میں ان مستورات کی عصمت کی حفاظت کون کرے گا؟ زین العابدین مرد ہیں لیکن شدید بخار سے تپ رہے ہیں، ساری ذمہ داری زینب نبھا رہی ہیں۔ اللہ اللہ کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب، جہاں جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب۔ یہ حضرت زینب کا حال تھا۔ اللہ اللہ ہر ذمہ داری حضرت زینب نبھاتی نظر آتی تھی۔ حضرت زینب نے دیکھا دیر رات گئے ایک خاتون ہمارے قریب آئی، اس کے چہرے پہ نقاب تھا، پانی کا مٹکا لے کر آئی تھی۔ شہزادی کو اس نے سلام عرض کیا، عمرو بن سعد نے بھیجا تھا، شمر نے اور بڑے بڑے بدبختوں نے کہا سب کچھ تو ہو چکا، اب ان مستورات کو اگر ہم نے پانی نہیں پلایا تو یہ ایسے ہی ان کا دم نکل جائے گا، یزید کے دربار میں ہمیں کیا جواب دیں گے؟ ان کو تو دمشق پہنچانا ہے، لہذا پانی پلاؤ کھلاؤ۔ عمرو بن سعد جانتا تھا کہ اگر ہم پانی پیش کریں گے تو زینب پانی ہمارے ہاتھ سے قبول نہ کریں گی۔ انہوں نے ایک خاتون کا انتخاب کیا، حضرت حر جو سرکار حسین کے قدموں پہ قربان ہو چکے تھے، ان کی بیوہ کا انتخاب کیا گیا۔ وہ پانی کا مشکیزہ لے کر آتی ہیں اور سیدہ زینب سے عرض کیا
میں حضرت حر کی بیوہ ہوں، تمہارے لیے پانی لے کر آئی ہوں۔ سیدہ زینب 4 دن سے بھوکی پیاسی تھی، پانی کا نام سنا تو سیدہ زینب نے فرمایا اسی پانی کے لیے ننھا علی اصغر پیاسا شہید ہو گیا۔ تصویر مصطفیٰ کو یہ پانی نہ ملا، علی اکبر کو پانی نہ ملا، عباس علمبردار پانی لانے گئے تھے لیکن وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ پانی تم نے پہلے کیوں نہیں پیش کیا؟ لے جاؤ اس پانی کو۔ حر کی بیوہ نے عرض کیا، بڑی منت سماجت کی سیدہ زینب کو اس بیوہ پہ رحم آ گیا، انہوں نے پانی لیا۔ خیال آیا سب سے پہلے سکینہ جو ہمارے پاس سب سے چھوٹی بچی ہے، 7 سال کی عمر ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، اسے پانی پلایا جائے۔ سیدہ زینب لے کر پانی آتی ہے، سیدہ سکینہ بے ہوش ہوئی۔ سیدہ زینب نے پانی کے چند چھینٹے ان کے چہرے انور پر مارے، سیدہ سکینہ ہوش میں آ جاتی ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ سیدہ زینب نے کہا سکینہ یہ حر کی بیوہ نے پانی پیش کیا ہے۔ سیدہ سکینہ کی آہ نکل گئی، اللہ اللہ 4 دن سے حلق کے نیچے پانی کا ایک قطرہ نہیں سکینہ کے اترا۔ سیدہ سکینہ نے پانی لیا، اپنے احباب کو یاد کرنے لگی، بابا جان کو یاد کرنے لگی۔ سیدہ سکینہ نے عرض کیا سیدہ سکینہ نے عرض کیا زینب کیا تم نے پانی نوش کر لیا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا بیٹا تم خیمے میں سب سے چھوٹی بچی ہو، ہم نے خیال کیا جو سب سے چھوٹی ہے پہلے اس کا خیال کرے، اتنا سننا تھا۔ سیدہ سکینہ رات کے اندھیرے میں اللہ اللہ اپنے افراد سے نکل جاتی ہیں اور دوڑتی ہوئی کربلا کے صحرا میں جا رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے پکارا سکینہ کہاں جاتی ہو، کہاں جا رہی ہو، پانی پی لو۔ سیدہ سکینہ نے عرض کیا زینب آپ نے تو فرمایا جو سب سے چھوٹا ہے پہلے اس کی پیاس بجھاؤں، تو میرا چھوٹا بھائی 6 ماہ کا ننھا علی اصغر یہی لیٹا ہے، پہلے میں اس کی پیاس بجھاؤں گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ذرا سوچو اللہ اللہ ایسے نازک موقع پر بھی ایک دوسرے کا خیال کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ان مستورات نے پیغام دیا جو تم اپنے لیے پسند کرو اپنے دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، چھوٹوں کا خیال کرو۔ میرے عزیزوں اللہ اللہ رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، صبح کا سفیدہ صبح صادق نمودار ہوئی، مستورات نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ بتاؤ مسلمانوں جمعہ کے دن جمعہ کے وقت امام شہید ہوئے، وہ تو شہید ہو گئے لیکن مستورات سلامت ہیں، امام زین العابدین سلامت ہیں۔ اللہ اللہ انہوں نے ظہر کی نماز بھی ادا فرمائی، عصر کی نماز بھی پڑھی، مغرب کی نماز بھی پڑھی، عشاء کی نماز بھی پڑھی، فجر کی نماز بھی پردہ نشین خواتین نے ادا فرمائی۔ بتاؤ مسلمانوں یہ نماز کیسے پڑھی گئی؟ رات کے اندھیرے میں انہیں پانی ملا، پانی نہیں ہے، تیمم کر کے مستورات نے نماز پڑھی ہے۔ اور کہاں نماز پڑھی ہے؟ اللہ اللہ ایک ماں نماز پڑھ رہی ہے جہاں بیٹے کی لاش موجود ہے، ایک بہن نماز پڑھ رہی ہے بھائی کی لاش موجود ہے، اللہ اللہ ایک بیوی نماز پڑھ رہی ہے جہاں ان کے شوہر نامدار کی لاش موجود ہے۔ لاشوں کے انبار کے سامنے مستورات نے نماز کا اہتمام فرمایا۔ اللہ اللہ آج ہم خوشی میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، شاپنگ کو ہماری بہنیں نکلے نماز ترک کر دیتے ہیں، ہمارے نوجوان ماد اللہ کھیل کود کے نشے میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم آسودگی میں نماز نہیں پڑھتے، شکم سیر نماز نہیں پڑھتے، اور
وہاں لاشوں کا انبار ہے، پھر بھی مستورات نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اگر سچے محبان اہل بیت ہو تو اللہ اللہ، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، ان کے نانا جان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ اور نماز کا اہتمام کیا جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، فجر کی نماز ہو گئی، عمرو بن سعد نے حکم دیا سب کو قیدی بنا لیا جائے۔ ننگے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر مستورات کو بٹھایا گیا، سکینہ کو، زینب کو، شہربانوں کو جکڑ دیا گیا۔ اللہ اللہ، امام زین العابدین جو شدید بخار کے عالم میں تپ رہے تھے، انہوں نے اونٹ کی نکیل تھما دی اور ان کو بھی ہاتھ پیر میں بیڑیاں پہنا دی۔ زین العابدین لڑکھڑا کر گر جاتے تھے۔ ان درندوں کو رحم نہیں آیا کہ اتنا بیمار ہے امام کا بیٹا، کم سے کم انہیں اونٹ پہ تو سوار کر دے۔ ایسے ہی پیدل انہیں کوفہ کی جانب لے جایا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب امام عرشی مقام کا دین کی راہ میں لٹا ہوا یہ قافلہ کربلا کے میدان سے نکلنے لگا تو سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی، مدینہ منورہ کی جانب رخ کیا اور نانا جان کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے، یا محمدہ یا محمدہ۔ عرب والے جب ان پر کوئی غم آ جائے تو اپنے محسن کو اسی درد کے ساتھ پکارتے ہیں۔ سیدہ زینب نے اپنے نانا جان کو پکارا، یا محمدہ میرے نانا جان، دین کی راہ میں سارا قافلہ لٹ گیا، آپ کی بیٹیاں اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھائی جا رہی ہیں، حسین کی لاش اور آپ کے شہزادوں کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے۔ میں مسافر ہوں، میں مسافرت کے عالم میں ہوں، کہاں جاؤں؟ حسین کے دفن کا کیسے انتظام کروں؟ کفن کا کہاں سے اہتمام کروں؟ میرے نانا جان خبر لیجئے، یزیدیوں کا بیان ہے، سیدہ زینب کے اس بیان میں اتنا درد تھا کہ یزیدی بھی رونے لگ گئے۔ بہرحال میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اونٹ کی پشت پر ان مستورات کو بٹھایا گیا، ان کی چادر بھی چھیننے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ اللہ اللہ، دین کی راہ میں لٹا ہوا قافلہ جب یہ کوفہ پہنچا تو رات کا اندھیرا تھا۔ ان ظالموں نے ابن زیاد بدنہاد بانی فساد کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے آرام میں خلل پڑے گا۔ اپنے امیر کے آرام کا اتنا خیال ہے لیکن رسول اللہ کے آرام کا خیال نہیں ہے۔ سرکار کو اتنی تکلیف پہنچائی۔ اللہ اللہ، حضرت ویشی جب مشرف اسلام ہوئے، انہوں نے امیر حمزہ کو قتل کیا تھا۔ سیدہ ہند مشرف اسلام ہوئی، انہوں نے امیر حمزہ کا کچا کلیجہ چبایا تھا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا حضرت ویشی سے، حضرت ہند سے کہ تم میرے سامنے نہ آنا، تم سامنے آؤ گی تو مجھے امیر حمزہ کی یاد آئے گی، اپنے چچا کی دردناک شہادت کی یاد آئے گی۔ ایک حضور علیہ السلام کا چچا شہید ہوا تو وہ ایمان لے آئے قاتلان حمزہ، سرکار نے انہیں معاف تو کیا لیکن فرمایا میرے سامنے مت آنا، مجھے حمزہ کی یاد آئے گی۔ انہوں نے تو کچھ نہیں چھوڑا۔ عاشورے کی تاریخ میں فاطمہ کی گود چن چن کے خالی کر دی گئی۔ بتاؤ رسول اللہ کو کتنا رنج ہوا ہوگا، کتنا درد ہوا ہوگا۔ عین شہادت کے وقت مدینہ طیبہ میں
ام فضل نے خواب دیکھا، امیر ام المومنین ام سلمہ نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ اللہ ایک شیشی ہے، بوتل ہے، اس میں خون نظر آتا ہے، زلف مصطفیٰ بکھری ہے، داڑھی گردالود ہے، لباس پر خون کے داغ دھبے نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ دیکھنے والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں صبح سے اب تک حسین کا خون جمع کر رہا ہوں، کربلا کے میدان میں اپنی آل کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اس سے اندازہ لگاؤ رسول اللہ کو کتنا قلق ہوا، حضور علیہ السلام کو کتنا رنج ہوا۔ اپنے امیر کا خیال کیا رات کے اندھیرے میں اسے اٹھائیں گے تو اس کی نیند میں خلل ہوگا، فجر کے بعد صبح کے بعد ابن زیاد کو خبر دی گئی، ابن زیاد لعین نے سب کو جمع کیا اور اس ظالم نے حضرت امام عرشی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا سر ایک کشت میں اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی سے حضرت امام کے لبوں کو مارتا تھا، دانت کو ٹھوکر مارتا تھا چھڑی کے ذریعے۔ وہاں ایک صحابی اللہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، وہ دیکھ نہ سکے، فرمائے ظالم حسین کے چہرے سے لبوں سے چھڑی کو ہٹا لے۔ میں نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لبوں کو چوما کرتے تھے، اے درندے چھڑی ہٹا لے۔ اس نے کہا اے زید اگر تو رسول اللہ کا صحابی نہ ہوتا تو تجھے بھی قتل کر دیتا۔ آپ نے فرمایا اتنا ہی اگر نسبت رسول کا تجھے پاس ہے تو اولاد رسول کو تو نے کیوں قتل کیا؟ صحابی کا یہ جواب سن کر وہ جو ہے دل ملا اٹھا، لیکن اس سے کچھ نہ بن سکا۔ حضرت زید چلے گئے اور وہاں سے دارالعمارت سے باہر نکل گئے۔ نماز کے وقت اس نے سب کو جمع کیا کوفے کی جامع مسجد میں، اور ماد اللہ حمد و صلات کے بعد اس ظالم نے کہا اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو فتح عطا فرمائی، اور ماد اللہ صد ہزار ماد اللہ کہا قذاب ابن قذاب حسین بن علی کو شکست عطا فرمائی، ذلت عطا فرمائی۔ جب اس درندے نے یہ کہا تو سیدہ زینب برداشت نہ کر سکیں، اور سیدہ زینب نے پکار کر کہا اے ظالم خاموش ہو جا، اے ظالم خاموش ہو جا، خاموش ہو جا۔ حسین سچے ہیں، ان کے بابا جان سچے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے ہیں۔ مولا نے قرآن میں آیت تطہیر ہمارے لیے نازل فرمائی، ہمارے نانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ہماری ماں خاتون جنت ہیں۔ اللہ اللہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، تو کیا جانے حسین کا مقام کیا ہے۔ حسین وہ ہیں جب حسین رسول اللہ کی پشت پہ سوار ہوتے تھے تو نانا سجدے کو لمبا کر دیتے تھے۔ جب سیدہ زینب نے اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان فرمائے تو ابن زیاد کو کاٹو تو خون نہیں، یہ کیفیت ہو گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اس درندے نے اللہ اللہ اہل بیت کی شان میں بے پناہ گستاخیاں کی۔ ان پردہ نشین خواتین کو قید و بند میں ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ سارے حالات کوفہ میں پیش آئے اور پھر وہاں سے اس نے دمشق روانہ کیا۔ جب یہ قافلہ کوفے سے دمشق جانے لگا تو اللہ اللہ پردہ نشین خواتین اب پہلے آئی تھی تو رات کے اندھیرے میں آئی تھی، دن کے اجالے میں جب سوار کیا گیا
گیا تو چادر بھی اتنی نہیں تھی کہ پردے کا اہتمام کیا جاتا. قربان جائیے ان مستورات پر جن کے آنچل کو بھی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، لیکن ان یزیدیوں نے موٹی موٹی قسمیں کھا کر امام کو بلایا، بے دردی کے ساتھ پھر شہید کیا، اور رسول اعظم کی شہزادیوں کو ماد اللہ چوگلی کوچے میں کوفے میں پھرایا جانے لگا. تو سیدہ زینب نے کہا کیا دیکھتی ہو، اپنے اونٹ کی پشت پر جھک جاؤ جس طرح سے سجدہ کیا جاتا ہے. مستورات اتنی جھک گئی کہ کسی غیر محرم کی نظر ان کے چہرے پہ نہ پڑ سکے. جتنا اپنے آپ کو بچا سکتی تھی بچا لیا، اور خواتین اسلام کو سبق دیا. سیدہ زینب قوم کی بہنوں کو سبق دے رہی ہیں، سیدہ سکینہ قوم کی بیٹیوں کو سبق دے رہی ہیں، شہر بانو اللہ اللہ میرے باپ حضور قوم کی بیویوں کو سبق دے رہی ہیں. اس درد و کرب میں بھی ہم نے پردے کا اہتمام کیا ہے. آج ہماری بہنوں کا حال کیا ہے؟ ماد اللہ صدزار ماد اللہ اسکرین ٹچ لباس پہنے جا رہے ہیں، جسم لباس پہنے جا رہے ہیں، جسم کی عریانیت نشیب و فراز ظاہر ہوتی نظر آتی ہے، جسم جھلکتا نظر آتا ہے، عورت مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، ملت ہوتا ہے، لیکن نہ باپ کو اس کی فکر ہے، نہ جوان بھائی کو اس کا احساس ہے، نہ ماں کو اس کا احساس ہے. اللہ اللہ ان مستورات کی قربانیوں کے واقعات صرف اس لیے نہ سنے جائیں کہ ایک دردناک قربانی سن لو، چند آنسو بہا کر امام کو راضی کر لو، اپنی زندگی میں امام کا مشن لاگو کرو، اپنے وجود پر امام کا مقصد شہادت لازم کرو، ان کے نانا جان کی تعلیم کو اختیار کرو. بہنوں سیدہ سکینہ کی تعلیم کو اختیار کرو، انہوں نے یہ درس دیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اللہ جب امام عرشی مقام کا سر جو ہے رات کے اندھیرے میں یہ قافلہ پہنچا تھا تو خولی بن یزید نے امام کا سر اپنے گھر لے گیا. اس کی بیوی نے پوچھا، وہ جا کر اسے زمین پہ رکھ دیا. اس کی بیوی نے پوچھا یہ کیا لایا ہے؟ اس نے کہا حسین بن علی کا سر لایا ہوں. اس کی بیوی بہت نیک صفت تھی، اس نے کہا تو کتنا درندہ ہے، کیسا وحشی ہے، فاطمہ کے لال کا سر لایا اور اس طرح سے توہین کے ساتھ ظالم تو نے زمین پر رکھ دیا. صبح کا اجالا ہو جانے دے، میں تیرے ساتھ رہنا نہیں پسند کروں گی. اللہ اللہ وہ تھکا ہارا تھا، سو گیا. اس کی بیوی ساری رات ہاتھ باندھ کے کھڑی رہی، سر اقدس کو غسل دیا، جتنی خوشبو تھی سب لگا دی. اس کی زوجہ کا بیان ہے، رات کے اندھیرے میں نے دیکھا کچھ سفید سفید چڑیاں آئیں، وہ اوپر سے آتی تھی، امام عرشی مقام کے سر کے ارد گھومتی تھی، چلی جاتی تھی. پوری رات یہ سلسلہ جاری رہا. حسین کے سر نے بتا دیا کہ جسم سے تو حسین کا سر جدا ہو گیا ہے، لیکن حسین کے سر کا تعلق عرش معلیٰ سے اب بھی قائم ہے، عرش اعظم سے اب بھی باقی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ابن زیاد نے حکم دیا دمشق لے جاؤ، اور جب کوئی آبادی آئے تو لوگوں کو جمع کر کے بتانا اور ان کا واقعہ بتانا تاکہ کوئی یزید کی مخالفت نہ کرے، امیر المومنین سے کوئی بغاوت نہ کرے، لوگ ڈر جائیں، لوگ لرز جائیں اور یزید کا اقتدار باقی رہے. میرے عزیزوں، اللہ اکبر، یہ قافلہ آگے بڑھا. روایتوں میں آتا ہے ایک گرجا گھر کے قریب سے گزرنے لگا. گرجا گھر کا جو راہب تھا وہ گرجا گھر میں اپنے حساب سے عبادت میں مصروف تھا. اچانک در و دیوار سے اس نے رونے کی آواز سنی. پہلی مرتبہ اس نے اللہ اللہ در و دیوار سے رونے کا کرب سنا تھا، رونے کی آواز سنی تھی. پریشان ہو گیا، آواز بڑھتی جا رہی تھی، سمجھ گیا کوئی بہت بڑا حادثہ پیش
پیش آیا ہے، کوئی بہت بڑا جو ہے حادثہ عظیمہ ہو گیا ہے، گرجا گھر سے باہر آیا تو ان پردہ نشین خواتین کو دیکھا، دین کی راہ میں لٹے ہوئے قافلے کو دیکھا اور شہزادوں کے سر کو دیکھا۔ امام کا سر نیزے پہ بلند ہے، عباس علمبردار کا سر بلند ہے، علی اکبر کا سر نیزے پہ بلند کیے ہوئے ہیں۔ راہب سمجھ گیا یقیناً یہی لوگ کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اس نے یزیدیوں سے پوچھا آخر تم کون لوگ ہو، یہ خواتین کون ہیں، یہ سر کس کے ہیں، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو اور کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ یزیدیوں نے کہا یہ امیر المومنین یزید کے باقی لوگوں کا سر ہے، حسین بن علی کا سر ہے اور یہ انہی کی جو ہے مستورات ہیں۔ جب راہب نے سنا تو کہا حسین بن علی کا سر ہے، فاطمہ کے لال کا سر ہے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہی کے نواسے کا سر ہے۔ انہوں نے کہا ہاں تم نے صحیح پہچانا۔ راہب نے کہا دیکھو رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، کہیں بھی تم رات گزارو گے، ایسا کرو یہیں ٹھہر جاؤ، ساری سہولت یہاں موجود ہے، تمہارے نہانے دھونے کا اہتمام کر دیتا ہوں، کھانے کا اہتمام کر دیتا ہوں، تم یہاں رات گزارو، صبح کو چلے جانا اور ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو اور ان مقدس خواتین کی بھی کچھ خدمت کا مجھے موقع دو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ راہب نے بہت اصرار کیا تو راہب نے کہا دیکھو دیکھو میرے پاس 10,000 درہم موجود ہیں، وہ سارے کے سارے تم لے لو اور ایک رات کے لیے سر دے دو۔ انہوں نے خیال کیا یزید نہ جانے کچھ انعام دے گا کہ نہیں دے گا، یہ جو 10,000 ملتے ہیں وہ تو لے لیں۔ انہوں نے ایک رات کے لیے سر دے دیا۔ راہب نے پردہ نشین خواتین کے لیے الگ حجرے کا اہتمام کیا، اچھے اچھے پکوان کا اہتمام کیا، خوب اس کی گھر کی مستورات نے ان پردہ نشین حضور علیہ السلام کی شہزادیوں کی خدمت کی اور راہب نے سر کو ایک اونچی جگہ بلند مقام پہ رکھ دیا، پہلے غسل دیا، جتنا عطر تھا سب امام کے سر اقدس پہ انڈیل دیا، ساری رات ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہا۔ راہب کا بیان ہے رات کے اندھیرے میں میں نے دیکھا عرش اعظم سے انوار آتے تھے اور امام عرشی مقام کے سر کے ارد گرد وہ نور گھومتا تھا، آتا تھا پھر چلا جاتا تھا، پوری رات انوار و تجلیات کی بارش امام کے سر اقدس پہ ہوتی رہی۔ جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا تو سر حسین کی احترام کی برکت کی بنیاد پر مولا نے اس راہب کو ایمان کی دولت عطا فرما دی اور حسین کے سر کے سامنے اس نے کلمہ پڑھا اور داخلی اسلام ہو گیا۔ ایک غیر نے سر اقدس کا احترام کیا تو اللہ مولا کریم نے اس راہب کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، لیکن یہ تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اللہ ان کو توفیق نہیں ہوئی اور ان کی جو ہے بغض و حسد کی آگ ماد اللہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر توہین کا جت کے جو ہے جتنے ذرائع تھے سب استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پردہ نشین خواتین نے عرض کیا راہب یہ بتاؤ آخر تمہیں ہمارا حال کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا آج تک میں نے ایسی رونے کی آواز نہیں سنی تھی، در و دیوار سے رونے کی آواز سنائی دی تو میں سمجھ گیا بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم حسین کی شہادت کا چرچا اتنا کیوں کرتے ہو، شہدائے بدر کا چرچا اتنا نہیں کرتے، شہدائے احد کا چرچا اتنا نہیں کرتے، شہدائے تبوک کا چرچا اتنا نہیں کرتے جس میں خود حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، لیکن ذکر حسین اتنا کثرت سے کرتے ہو۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں بتاؤ امام کی شہادت کے بعد جو قدرت کا جلال سامنے آیا ہے کیا وہ بدر کے دن سامنے آیا؟ کیا احد کے موقع پر وہ نظر آیا؟ کیا حضرت عمر کی شہادت کے موقع پر سورج کو
گہن لگا، کیا آسمان سرخ ہوا، کیا آسمان سے خون کی بارش ہوئی، کیا در و دیوار سے رونے کی آواز سنائی دی۔ روایتوں میں آتا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، کربلا میں اللہ اللہ بل کے فرمایا بیت المقدس تک جو بھی گڑھا کھودا جاتا تھا وہاں سے پانی نہیں خون نکلتا تھا۔ بتاؤ قدرت کا جلال جو حسین کی شہادت کے بعد سامنے آیا وہ کسی اور کی شہادت کے بعد نہیں آیا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ ہم سے نہ پوچھو تم ذکر حسین اتنا کیوں کرتے ہو، یہ سوال رب سے کرو۔ وجہ یہ ہے حضور علیہ السلام کو حکم ہوا، اے محبوب فرما دو میں نے تم تک جو اسلام پہنچایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ تو رب نے بھی فرمایا، اے محبوب کسی کا چرچا اتنا نہیں ہوگا جتنا حسین کا چرچا ہوگا، تاکہ آنے والی نسلوں میں تمہارے اہل بیت کی محبت باقی رہے، اہل بیت کا چرچا پایا جائے اور اس آیت کریمہ پر عمل ہوتا نظر آئے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قدرت کا جلال امام کی شہادت کے بعد ایسا رہا، قریب قریب ایک ہفتے تک آسمان سے خون برسا۔ اللہ اللہ، وہ خون کے چھینٹے جس در و دیوار پہ پڑے، جس کپڑے پر پڑے، وہ کپڑے تو پھٹ گئے لیکن در و دیوار کے کپڑے کے وہ چھینٹے وہ داغ نہیں گئے۔ یزیدی رات میں پانی بھرتے تھے، صبح کو پانی خون بن جاتا تھا۔ یزیدیوں نے امام کے قافلے سے اونٹ چھین کر اس کو راستے میں ذبح کیا تو اس میں سے خون نہیں انگارے نکلے۔ یہ قدرت کا جلال بتاؤ کسی اور کی شہادت کے بعد نہیں ہوا، یہ جلال قدرت سامنے آیا تو امام کی شہادت کے بعد آیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو قدرت کو بھی یہی منظور ہے، ہر شہید کی شہادت کا چرچا ہوگا لیکن حسین کی شہادت کا چرچا سب سے زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہم بھی 1 محرم سے 10 محرم تک ان کی شہادت بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ یہ قدرت کا منشا ہے، یہ منشا مصطفیٰ ہے جس پر محبان اہل بیت کل بھی عامل تھے، آج بھی عامل ہیں اور صبح قیامت تک عمل کرتے رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یزید لعین کے دربار میں جب یہ دین کی راہ میں لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو اس بدبخت نے دمشق اس کو سجانے کا حکم دیا۔ سارا دمشق کا شہری اچھل کود کر رہا تھا، ڈھول بجائے جا رہے تھے، باجے گاجے بجائے جا رہے تھے، جشن فتح منائے جا رہے تھے۔ ایسے عالم میں اللہ اللہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے دیکھا کہ سب تو خوشی منا رہے ہیں لیکن ایک بوڑھا ہے جس پہ رقت طاری ہے، درد و کرب میں اس کی چیخ نکلتی ہے۔ سیدہ سکینہ شہزادی اس بوڑھے کے قریب جاتی ہیں، فرماتی ہیں مقدس بوڑھے سب تو خوشی منا رہے، تم کیوں روتے ہو؟ فرمایا شہزادی تم مجھے پہچانتی نہیں ہو، میں تمہارے نانا جان کا صحابی ہوں، میرا نام سہل ہے، میں تجارت کے لیے دمشق آیا تھا، مجھے جو منظر دیکھنے کو ملا اللہ کسی آنکھ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ صحابی رسول نے عرض کیا شہزادی اس غریب الوطنی میں، اس مسافرت کے عالم میں جس میں تم یتیم ہو چکی ہو، امام عرشی مقام کی زوجہ بیوہ ہو چکی ہے، سیدہ زینب کا سہارا چھوٹ گیا ہے،
کیا میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں؟ کیا میں تمہاری کچھ خدمت کر سکتا ہوں؟ قربان جائیے اس مظلوم یتیم سکینہ پر انہوں نے کیا کام لیا اپنے نانا جان کے صحابی سے۔ شہزادی نے کہا دیکھو ہم وہ لوگ ہیں تم بہتر جانتے ہو، ہمارے آنچل کو بھی کسی غیر محرم مرد نے نہیں دیکھا۔ یہ ان یزیدیوں کا برا ہو کہ دعوت دے کر بلایا تو فاطمہ کا لال ان کے درمیان گیا تو بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر دیا۔ اب پردہ نشین خواتین کا یہ حال کیا کہ اونٹ کی پڑھانا پیٹ پر ہمیں بے پردہ کوفہ سے دمشق تک گلی گلی گھماتے یہاں تک لائے ہیں۔ ہمارے بابا جان کا سر ہمارے ساتھ ہے، علی اکبر کا سر ہمارے ساتھ ہے، قاسم کا سر ہمارے ساتھ ہے، عباس علمبردار کا سر ہمارے ساتھ ہے، اور یہ یزیدی ان سروں کے آگے اچھلتے ہیں کودتے ہیں۔ پتہ چلا ان تاریخوں میں باجا بجانا، ڈھول بجانا، اچھلنا کودنا یہ حسین کی جانب سے نہیں ہوا، یہ یزیدیوں کی جانب سے ہوا ہے۔ سیدہ سکینہ نے فرمایا یہ اچھلتے کودتے یہ ہمارے قریب آ جاتے ہیں اور ان کا سایہ ہم پر پڑ جاتا ہے۔ اے نانا جان کے صحابی کوئی ایسی ترکیب اختیار کرو کہ بابا کا سر ہم سے دور جاتا ہے تو جائے لیکن یہ غیر محرم ہم سے قریب نہ ہونے پائے۔ تصویر مصطفیٰ علی اکبر کا سر ہم سے جتنا دور لے جاتے ہو جاؤ لیکن یہ اچھل کود کے ہم سے قریب نہ آئے۔ سیدنا حضرت سہیل عمر بن سعد کے قریب گئے، فرمایا دیکھو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ 400 درہم میرے پاس ہیں، یہ سب تم لے لو اور اس کے عوض بس اتنا کرو ان نفوس قدسیہ کا سر ان پردہ نشین خواتین سے دور کر دو۔ عمر بن سعد کو دولت پر اپنی جان چھڑکنے والا لعین آدمی تھا، اللہ اللہ ریکی گورنری کے لالچ میں اس نے فاطمہ کے لال کو شہید کیا تھا۔ وہ 400 درہم لے لیے اور پردہ نشین خواتین سے ان کے اللہ اللہ نفوس قدسیہ کا سر دور کر دیا۔ میری بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تم کسی بہن کے بھائی ہوں گے، تم کسی بیٹی کے باپ ہوگے، ذرا ایک مظلوم بچی نے غریب الوطنی میں ایسا سفر جس میں سکینہ کا سب چھوٹا، بابا کا ساتھ چھوٹا، وہ یتیم ہو گئی ہے، جس سے منگنی ہوئی تھی 19 سالہ خوش اللہ اللہ سیدنا قاسم، ان کا ساتھ چھوٹا، وہ شہید ہو گئے۔ ان کے برادر تصویر مصطفیٰ علی اکبر کا ساتھ چھوٹا، وہ شہید ہو گئے۔ عباس علمبردار کا ساتھ چھوٹا، سب کا ساتھ چھوٹا، لیکن اس غریب الوطنی میں سیدہ سکینہ سے نہ چھوٹا تو فاطمہ کی تعلیم نہ چھوٹی، فاطمہ کی تربیت نہیں چھوٹی۔ ایسی غریب الوطنی میں بھی درد و کرب کے عالم میں اپنے بابا کا سر تو دور کیا لیکن غیر محرم مرد ان سے قریب ہو سیدہ سکینہ کو یہ گوارا نہ ہوا۔ آج ہم کتنے دور چلے گئے سیدہ سکینہ کے دیے ہوئے پیغام سے، ان کی دی ہوئی قربانی سے، ان کی دی ہوئی تعلیمات سے سیدہ سکینہ کو آج بھی انتظار ہوگا، سیدہ زینب کو آج بھی انتظار ہوگا، بقیہ پاک سے فاطمہ کو آج بھی انتظار ہوگا کہ یہ قوم یزیدی کردار کو کب چھوڑے گی، فاطمہ کے لال کے کردار کو کب اختیار کرے گی۔ خدارا سیدہ سکینہ کی تعلیم کو اختیار کیا جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یزید نے خوشی تو منائی لیکن بہت جلد اسے احساس ہو گیا
کہ امام کی شہادت کا اثر، اس کا اثر پورے عرب میں کیا بعد میں پوری دنیا میں ہو جائے گا۔ تو اس نے چال چلی اور حضرت امام زین العابدین کو اپنے پاس بلایا۔ کہو تم، کہنے لگا تمہاری خواہش کیا ہے؟ تم جو چاہو وہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا میری پہلی خواہش یہ ہے میرے بابا کے قاتل کو میرے سامنے لایا جائے تاکہ میں اسے قتل کر دوں۔ میری دوسری خواہش یہ ہے کل جمعہ کا دن ہے، خطبے کا موقع مجھے دیا جائے۔ میری تیسری خواہش یہ ہے مجھے یہاں سے کربلا بھیجو تاکہ میں اپنے بابا کا سر، علی اکبر کا سر، محمد کا سر ان کے جسم ناز کے ساتھ دفن کر دوں۔ میری چوتھا ارمان یہ ہے مجھے یہاں سے حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا جائے۔ یزید نے کہا تمہاری ہر خواہش تو پوری کی جائے گی لیکن حسین کا قاتل کون ہے مجھے نہیں معلوم، اس لیے میں نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ اللہ، اس نے یہ اس طرح سے بات اس لیے کی تھی تاکہ لوگ مجھ سے منحرف نہ ہو جائیں، لیکن یہ زبانی کی اس کی چال تھی، یہ سب اس کے حکم سے ہوا تھا۔ اس نے ابن زیاد کو بھیجا تھا اور اس نے اجازت دی تھی میرے خلاف کوفہ میں جو فیلڈ تیار ہوئی ہے، جو میرے بغاوت میں محاذ بنا ہے، جو چاہے وہ کر، اور وقت آئے تو مسلم کو قتل کر، حسین کو قتل کر، لیکن یہ بغاوت، یہ چنگاری آگ بننے سے پہلے اس کا دم توڑ دے اور اس کو سرد کر دے۔ تو جو کچھ ہوا تھا یزید اس کا ذمہ دار تھا۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی رات سیدہ زینب کو سیدہ سکینہ نے دیکھا، امام زین العابدین نے دیکھا کہ زینب آج نماز پڑھ رہی ہے، اب تک پڑھتی تھی تو کھڑے ہو کر پڑھتی تھی، آج ایسا زینب نے پڑھی ہے تو بیٹھ کر پڑھی ہے۔ امام زین العابدین قریب جاتے ہیں، فرماتے ہیں زینب کیا وجہ ہے تم آج نماز بیٹھ کے پڑھ رہی ہو؟ ذرا سوچو مسلمانوں، اب تک زینب نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، ہمارا حال یہ ہے تھوڑا سا درد دے تو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ذرا سی حرارت ہو تو بیٹھ جاتے ہیں، ان سے زیادہ درد کس کو ہوا ہوگا؟ لیکن سیدہ زینب اب تک کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی تھی، آج بیٹھ کر پڑھی ہے۔ زینب نے جواب دیا تو امام زین العابدین وجہ یہ ہے یزید کی جانب سے جو ہمیں کھانا دیا جاتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ سکینہ کو بھی کافی نہیں ہوتا، میں اپنا کھانا اسے پیش کر دیتی ہوں، اکثر بھوکی رہ جاتی ہوں، نقاہت بہت غالب ہو چکی ہے، کھڑے رہ کر نماز پڑھوں تو چکر آ جاتی ہوں، اس لیے آج میں نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، ایسے درد میں بھی نماز کا اہتمام ہے؟ ہم تو خوشی میں نماز نہیں پڑھتے، ہم تو مسرت و شادمانی میں نماز نہیں پڑھتے، سیریل نہ چھوٹے نماز چھوٹ جائے ہمیں گوارا ہے، شاپنگ نہ چھوٹے نماز چھوٹ جائے ہمیں گوارا ہے۔ خدا را اپنی روش کو بدلو، امام کو راضی کرو، اپنے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرو، تقوی کا ماحول پیدا کرو۔ اللہ اللہ، صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، فجر کی نماز ادا کی گئی، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے امام زین العابدین کھڑے ہوئے، حمد و صلاۃ کے بعد اہل بیت پر مشتمل آپ نے قرآن کی آیتیں پیش فرمائی اور اس کے بعد کربلا کا دردناک واقعہ آپ نے پیش فرمایا۔ جب امام نے ان واقعات کو بیان کیا تو اللہ اللہ، جو کوئی مسجد میں موجود تھا، اب تک دمشق میں یہ چرچا کیا گیا تھا، یہ نہیں بتایا گیا تھا یہ حسین بن علی ہیں، بلکہ یہ بتایا گیا تھا ایک جماعت آئی تھی جو چور اور ڈاکوؤں کی جماعت تھی، قافلے والوں کو لوٹ لیتے تھے، امیر المومنین سے بغاوت کرتے تھے، انہیں پکڑ پکڑ کر قتل کیا گیا ہے۔ جب یہ پکچر سامنے آیا، تصویر کا یہ رخ سامنے آیا کہ یہ اولاد نبی کی اولاد کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیا گیا ہے، تو اللہ اللہ، مسجد میں لوگوں کی چیخیں نکل گئی، کوہرام مچ گیا۔ یزید نے جو مؤذن تھا
اسے اشارہ کیا وقت سے پہلے اذان دے دی جائے. جانتا تھا اگر یہی خطبہ جاری رہا تو پورے دمشق میں میرے خلاف کوہرام مچ جائے گا, بغاوت پیدا ہو جائے گی. مؤذن نے پکارا, آپ نے خطبہ روک دیا. مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا. امام نے جواب دیا, خطیب کو جواب دینے کی اجازت ہے. خطیب نے جواب دیا اللہ سب سے بڑا, تو زبان سے کہتا ہے, ہم نے اپنے خون کے قطرے سے کہا ہے. پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا تو زبان سے گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. حسین نے اور اہل بیت نے کربلا کے میدان میں اپنے خون کے قطرے سے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ, اللہ کے ہم گواہی دیتے ہیں حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اب امام زین العابدین نے فرمایا اے یزید کھڑا ہو جا, تو کہتا ہے حسین کذاب ہیں, ان کے بابا کذاب ہیں. کوفہ میں ابن زیاد نے حسین کو کذاب کہا, ان کے بابا علی کو کذاب کہا. بتا اذان میں کس کے نانا کا نام ہے؟ اے یزید تیرے نانا کا نام ہے یا حسین کے نانا کا نام ہے؟ ثابت ہو گیا تو جھوٹا ہے, حسین سچے ہیں, حسین کے بابا سچے ہیں, حسین کے نانا سچے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, پھر یزید نے امام کی دوسری خواہش کو بھی پورا کیا. نعمان بن بشیر جو صحابی رسول تھے, پہلے کوفہ کے گورنر تھے, انہیں معزول کر کے ابن زیاد کو گورنری دے دی گئی تھی. ان کے ماتحت 30 فوجی دستے کے ساتھ انہیں کربلا بھیجا گیا. جب دین کی راہ میں لٹا ہوا یہ قافلہ کربلا پہنچا تو قریب کے گاؤں کے لوگ آ کے ان کی تدفین کر چکے تھے. لیکن اللہ اللہ مہینوں گزر جانے کے بعد جب دین کی راہ میں لٹا ہوا یہ قافلہ کربلا کے میدان میں آیا تو وہ سارے زخم تازہ ہو گئے. سیدہ سکینہ, سیدہ زینب دوڑ کے یہاں سے بھاگ جاتی تھی اور زینب فرماتی تھی ظالموں نے یہاں علی اکبر کو گرایا, یہاں امام قاسم کو گرایا, یہاں عباس لمبردار کا بازو تن سے جدا کیا, یہاں حسین کو گرایا, یہاں قافلے کو آگ لگائی گئی. اللہ اللہ وہ سارا دردناک نقشہ شہادت کا پھر ان کی ذہن کی سطح پر ابھر آیا. بہرحال اس کے بعد یہ دین کی راہ میں لٹا ہوا قافلہ سوئے مدینہ روانہ ہوا. واقعہ مختصر, مدینہ طیبہ کی جانب اللہ اللہ یہ قافلہ بڑھنے لگا. پورا دن سفر کرتے تھے, رات میں تھک کر سو جاتے تھے. وقت نماز سفر میں ادا کی جا رہی تھی. اللہ اللہ مدینہ ایک دن کے فاصلے پر رہ گیا تھا. یہ آخری رات تھی, اہل بیت کی آخری رات. بہت تھکان تھی لیکن نانا جان کی دربار کی حاضری کا شوق ان کی رات کاٹے نہیں کٹ رہی تھی. جیسے ہی صبح صادق کا سفیدہ نمودار ہوا, وقت پر نماز فجر ادا کی گئی اور اللہ اللہ سوئے حرم روانہ ہوئے, سوئے مدینہ روانہ ہوئے. مدینہ طیبہ میں خبر پہنچ چکی تھی کہ اللہ اللہ دین کی راہ میں لٹا ہوا قافلہ مدینہ آ رہا ہے. مدینہ آ تو رہا ہے لیکن حسین ساتھ میں نہیں ہے, حسین کا سر ان کے ساتھ ہے. اہل مدینہ اللہ اللہ اہل مدینہ میں حضرت ام سلمہ جو حضور علیہ السلام کی زوجہ وہ موجود تھی. حضرت
सुगरा जो हजरत इमाम अर्शी बकाम की बेटी वो मौजूद थी, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो हजरत अली के बेटे वो मौजूद थे, हजरत अकील रज़ियल्लाहु ताला की बच्चियां और उनकी बहनें मौजूद थी। ये सब मुंतजिर थी। अल्लाह अल्लाह, जब दीन की राह में लुटा हुआ ये काफिला करीब आया, घर का गुबार नजर आए तो हजरत सुगरा दौड़ी, उम्मे सलमा दौड़ी, दौड़ती हुई आती है और पकड़ पकड़ कर हजरत सुगरा कहने लगी, सैयदा ज़ैनब तुम तो आ गई, हुसैन कहाँ चले गए, अल्लाह अली अकबर कहाँ चले गए, अब्बास अलंबरदार नजर नहीं आते, हजरत कासिम नजर नहीं आते, ये दीन की राह में ये काफिला कहाँ लुट गया, अली अकबर कहाँ चले गए, ओनो मोहम्मद कहाँ चले गए, दुश्मनों ने उन्हें कहाँ गिराया, कहाँ शहीद किया, क्या जवाब देते। उनकी भी चीख निकल रही थी। अब तक सब्र ज़ब्त का जो मामला था वो खत्म हो गया और नाना जान के कदमों में ये दीन की राह में लुटा हुआ काफिला पहुंचा। सैयदा ज़ैनब ने कहा, नाना जान बेसहारा ज़ैनब का सलाम लो। उम्मे रबाब ने कहा, नाना जान बेवा उम्मे रबाब का सलाम लो। शहरबानों ने कहा, बेवा शहरबानों का सलाम लो। सैयदा सकीना ने कहा, नाना जान हुसैन की यतीम बच्ची का सलाम कबूल करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हुसैन का आखिरी सलाम पेश किया और वो आंखों देखा मंजर दर्द कर्ब के माहौल में बयान करने लगे। सैयदा ज़ैनब ने बयान किया, अल्लाह अल्लाह, ऐसा महसूस हो रहा था कि नाना जान की कब्र हिल गई थी। दरो दीवार से अल्लाह अल्लाह हुजरे आयशा के दरो दीवार से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, नाना जान ये हुसैन का सर है, इसकी आंखें अब भी खुली हैं, आपके आखिरी दीदार में हुसैन की आंखें मुंतजिर हैं। कब्र अनवर से बाहर आ जाओ और हुसैन को दीदार करके उनको तस्कीन दे जाओ, उनके जख्मों पे मरहम रख दो। नाना जान हुसैन आपके नाम की दुआई देता रहा, तुम्हारे नाम का वास्ता देता रहा, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देता रहा, लेकिन उन यजीदियों ने हुसैन की एक न सुनी। नाना जान को चुन चुन के कत्ल किया, बेदर्दी से कत्ल किया, उनकी लाशों पे गोले दौड़ाए, खेमों को आग लगाई गई, ये बच्ची सकीना पे तमाचा मारा गया। आपकी दुआई देते देते हुसैन शहीद हो गया। या रसूल अल्लाह, जिस उम्मत के लिए सारी सारी रात आप रोते थे, उसकी एक जमात ने मादल्लाहि रब्बिल आलमीन आपकी औलाद को पकड़ पकड़ कर बेदर्दी के साथ कत्ल किया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐ मदीना ने कहा, ऐ ज़ैनब, ऐ शहरबानों, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये दर्दनाक वाक़या, ये तुम्हारा जिगर था कि आंखों से तुमने देखा और बर्दाश्त किया, हम तो इसको सुन नहीं सकते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल उसके बाद बहुत जुदा था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसके बाद कभी हंसे नहीं थे। अगर पानी पेश किया जाता तो बाज मर्तबा रोने लगते, इतना रोते फरमाते यही वो पानी था जिसके लिए अली अकबर तरस गया और मोहम्मद तरस गए, मेरे बाबा तरस गए। इतना रोते कि आंसू से गिलास लबालब भर जाया करता। आपके बेटे हजरत इमाम बाकर ने अर्ज किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाबा जान, मैंने तुम्हें कभी हंसता नहीं देखा। इमाम करबला के बाद ज़ैनुल आबिदीन कभी हंसे नहीं थे, मैंने तुम्हें कभी हंसता नहीं देखा। फरमाया, बेटे मैंने करबला में जो कुछ देखा, अगर तू भी देखता तो कभी नहीं हंसता, कभी नहीं हंसता। मेरे प्यारे आका
सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आबादी से दूर जाकर आपने रहाइश इख्तियार कर ली थी। किसी से मुलाकात नहीं करते थे, अकेले रहते थे, तन्हा रहते थे, नमाज के लिए मस्जिद नबवी बस तशरीफ लाते थे। मेरे अजीजों, हुसैन का किरदार देखना है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का किरदार देखना है। इमाम का बयान है, जब इमाम हुसैन की लाश से यजीदियों ने कपड़े उतारे तो 113 जख्म जो है वो तीरों के थे, तकरीबन 34 जख्म वो तलवार के थे और कुछ 33 जख्म नेज़ों के थे। इमाम की पुश्ते अनवर पर काले काले दाग गट्ठे नजर आते थे। ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, हुसैन की पुश्त पर ये गहरे गट्ठे क्यों नजर आते हैं, ये गहरे दाग क्यों नजर आते हैं? इमाम ने फरमाया, मेरे पापा का ये अंदाज था कि मदीने तैयबा में जो यतीम लोग रहते थे, जो बेवाएं रहती थे, जो मसाकीन रहते थे, बाबा हुसैन रात के अंधेरे में किसी तरह मालूम कर लेते थे कि इस घर में क्या जरूरत है। दाल की जरूरत है, चावल की जरूरत है, गेहूं की जरूरत है, तेल की जरूरत है। तो रात के अंधेरे में बाबा हुसैन इमाम अर्शी मकाम गुलाम की भी खिदमत नहीं लेते थे, अपनी पुश्त पर बोरी की बोरी उठाते थे और गरीबों की चौखट पर पहुंचा देते थे। सुबह को गरीब दरवाजा खोलता था तो उसकी जरूरत की गठरी उसकी चौखट पे नजर आती थी। यही अमल इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी था। ये फातिमा के लाल का किरदार है कि अल्लाह अल्लाह गुलाम की भी खिदमत हुसैन नहीं लेते थे और जिस गरीब की झोली भरते थे, गरीब को भी नहीं मालूम होता था मेरे अरमान को कौन पूरा किया है। जरूरत की घटरी रात के अंधेरे में मेरी चौखट पे कौन रख दिया गया है। अल्लाह अल्लाह उनकी इज्जत का लिहाज फरमाते थे। गुलाम से पहुंचाएंगे तो कम से कम गुलाम को मालूम हो जाएगा और गरीब समझेगा कि मेरा जो है, मेरी इज्जत जो है गुलाम को मालूम हो गई है कि हुसैन ने मेरी खिदमत की है। इमाम ऐसी खिदमत करते थे कि जिसकी खिदमत कर रहे हैं उसको भी मालूम नहीं होता था। आज लोगों का हाल ये है, एक बेवा को एक वॉशिंग मशीन देंगे तो उसका फोटो लेंगे, यतीम बच्चों को कुछ बुक्स देंगे उनका फोटो लेंगे, फोटो लेके रखेंगे नहीं, उसे अखबार में देंगे, इतना गरीबों का चर्चा करेंगे। कुर्बान जाओ हुसैन की अजमत पर। गरीब के काम आते हैं, गरीब को भी नहीं मालूम होता हमारी जरूरत कौन पूरी करता है। ये हुसैन का किरदार है। दूसरा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का किरदार देखो। इमाम अर्शी मकाम के शहादत के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत रोए, इतना रोए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद आज तक कोई इतना नहीं रोया है जितना ज़ैनुल आबिदीन ने आंसू बहाए हैं। आप मदीने से दूर रहने लगे, अल्लाह अल्लाह, और यहाँ कर यजीद में, कूफे में मुख्तार सख्ती हजरत मुस्लिम बिन अकील जिसके आप सबसे पहले ठहरे थे, उसने चुन चुन के लोगों को कत्ल करना, जो इमाम की शहादत में शरीक थे या राजी थे, पकड़ के कत्ल करना शुरू किया। बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद इस जालिम ने नबूवत का दावा कर दिया, उसके बाद खुदाई का दावा कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फौज रवाना फरमाई और फिर इस जालिम को कत्ल किया गया। बहरहाल जब ये इंतकाम लेने लगा तो इमाम अर्शी मकाम का एक कातिल अपनी जान बचाने के लिए भागा। कहाँ जाए बेतहाशा भागा जा रहा था, रास्ता भटक गया, आबादी एक करीब आई, पूछा ये कौन सी आबादी है? लोगों ने बताया मदीनतुर रसूल है, ये मदीनतुर नूर है। अल्लाह अल्लाह लरज गया कि यहाँ ज़ैनुल आबिदीन मिल जाएंगे तो मेरी तो जान खतरे में रहेगी। अब कहाँ जाए? मदीने से दूर एक हुजरा नजर आया, सोचा इनके यहाँ चला जाता हूँ, ये साहब मकान से दरखास्त कर
کرتا ہوں. اہل عرب میزبانی کا ان کے اندر وصف پایا جاتا ہے. گیا دروازے پہ دستک دی, میزبان نے کیوڑ سے جھانک کر دیکھا, پہچان لیا. میزبان نے چہرے پہ نقاب ڈالا, دروازہ کھولا. مسافر نے کہا غریب الوطن ہوں, مسافر ہوں, بھوکا پیاسا ہوں, حالات کا ستایا ہوا ہوں, چند دن مہمان رہنا چاہتا ہوں, مجھے سہارا دے دو, تم میری خدمت کرو گے, یقیناً اللہ اور اس کا رسول تمہیں بہت نوازے گا. اللہ اللہ, میزبان نے اجازت دے دی. جب تک وہ مہمان رہا, میزبان چہرے پہ نقاب رکھے خدمت کرتا رہا. گرم گرم روٹی کھلائی, اچھے اچھے پکوان کھلائے, ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات پلائے. چند دن کے بعد مہمان جانے لگا, رخصت ہونے لگا, تو مہمان نے کہا اے میزبان تو کون ہے, اپنا چہرہ دکھا دے, اپنا رخ انور دکھا دے, تو نے میری بہت خدمت کی ہے, خاطر تواضع میں کوئی کمی نہیں رکھی. تو نے تو میں نے دیکھا سوکھی روٹی کھائی, لیکن مجھے تازہ تازہ روٹیاں تو نے کھلائی ہے, ٹھنڈے ٹھنڈے شربت سے مجھے تو نے میری خدمت کی ہے, ذرا چہرہ تو دکھا دے. اللہ اللہ, وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین تھے. چہرہ ہٹایا تو اس یزیدی کی چیخ نکل گئی. اس نے کہا امام کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ امام نے فرمایا تجھے بہت اچھے سے پہچانا ہے, تجھے اچھے سے پہچانا ہے. تو میرے بابا کا قاتل ہے, میرے بابا کا سر تن سے جدا کرنے میں تو بھی شریک تھا, تجھے یہاں بھی پہچانا ہے اور کل قیامت کے روز بھی پہچانوں گا. ایک جانب حسین ہوگا, ایک جانب اللہ کی عدالت میں میرے نانا جان ہوں گے. اسی یزیدی حسین کے قاتل نے کہا جب تو نے مجھے پہچانا تو تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ میں تو تمہارے خون کا پیاسا ثابت ہوا, لیکن تم نے تو میری خدمت کی انتہا کر دی. امام نے فرمایا تمہارے بلانے پر ہم گئے تھے تو تم نے جو کچھ کیا یہ تمہارا کردار ہے, لیکن تو اہل نبوت میں چوکھٹ پر آیا, اس لیے مجھے گوارا نہیں ہوا. یہ جو ہم نے کیا یہ حسین کا کردار, یہ فاطمہ کے لال کا کردار ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, امام نے اتنی دردناک قربانی دی تھی. آپ سب کچھ مجھ سے پہلے مبلغ سنی دعوت اسلامی شکیل رضا صاحب سے بہت منفرد انداز میں, مجھ سے اچھے انداز میں انہوں نے آپ کو بتائے ہوں گے, لیکن میں تھوڑا پیچھے آ کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں امام نے دردناک قربانی کیوں دی تھی. وجہ ہے کہ یزید خلافت کا دعویٰ کیا تھا, بادشاہت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, اور جو خلیفہ ہوتا ہے اس کا کردار لوگوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے, اس کا کردار لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے. یزید فاسق و فاجر تھا, یزید داڑھی منڈا تھا, یزید بے نمازی تھا, یزید شرابی تھا, یزید زانی تھا, 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں لعین رکھتا تھا. امام حسین نے دیکھا اتنا یہ فاسق و فاجر ہے, اور کوفی آپ کو آخر میں جو خط لکھے تھے اس کا مضمون یہ تھا اے امام ہم نے تقریباً 150 چٹھیاں تم تک خط بھیجے, تم اب بھی نہیں آتے ہو. ہم نے بتایا یزید فاسق و فاجر ہے, آپ آؤ تو ہم یزید کے ظلم و ستم سے ہمیں نجات مل جائے گی, اس کے فسق و فجور سے ہم باز آ جائیں گے. ہم تم جو ہے ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے, تن من دھن قربان کریں گے. اے امام اگر تم اب بھی نہیں آتے ہو تو ہم اس کے فسق و فجور سے تنگ آ کر, اس کی زیادتی سے تنگ آ کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے, اور قیامت کے روز رب فرمائے گا تم نے ایک فاسق کی بیعت کیوں کر لی تھی, تو ہم عرض کر دیں گے مولا ہم نے فاطمہ کے لال کو بلایا تھا, نبی اکرم کے شہزادے کو بلایا تھا, خط روانہ کیے تھے,
لیکن جب امام برحق نہیں تشریف لائے تو مجبور ہو کر ہمارے ساتھ ایک ریس شرعی کی صورت تھی، اس لیے ہم نے اس ظالم کی بیعت کر لی تھی۔ اللہ اللہ، حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اب امام پر شرن لازم ہو گیا تھا کہ وہ کوفہ جاتے، تو امام کوفہ اس لیے گئے تھے کہ لوگوں میں یزید کا کردار نہ پھیلے، لوگوں میں نماز ترک کرنے کی برائی نہ پائی جائے، لوگوں میں سنت مصطفیٰ سے انحراف نہ پایا جائے، آنے والے نسلوں میں شراب نہ پائی جائے، زنا نہ پایا جائے، نشہ نہ پایا جائے، اس لیے امام کربلا آئے اور بھوکے پیاسے بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے۔ بتاؤ مسلمانوں، کیا امام کی قربانی اتنی سستی ہے؟ کیا امام کا زخم اتنا سستا ہے؟ ہمارے یہاں ایک میت ہو جاتی ہے، کوہرام مچ جاتا ہے۔ امام نے دین کی آبیاری کے لیے آنے والی نسلوں تک فاطمہ کے لال کا کردار پہنچے، اتنی دردناک قربانی دی۔ لیکن بتاؤ، ہم تم سے پوچھنا، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہماری گلی کوچے میں شراب نہیں پائی جاتی، زنا نہیں پایا جاتا، اذان ہوتی ہے ہم کھیل کود میں رہتے ہیں، کیرم کلبوں میں بیٹھے رہتے ہیں، تاش کھیلتے رہتے ہیں، شطرنج کھیلتے رہتے ہیں، کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، نیٹ کی غلط استعمال کرتے رہتے ہیں، واٹس ایپ سے لگے رہتے ہیں اور اذان سن کر نماز نہیں جاتے۔ بتاؤ مسلمانوں، یہ کس کا کردار ہے؟ کیا یہ حسین کا کردار ہے؟ آپ بھی کہو گے یہ یزید کا کردار ہے۔ تو بتاؤ، یا امام کی قربانی سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ کیا امام کا خون اتنا سستا ہے؟ علی اکبر کی جان اتنی سستی ہے؟ تصویر مصطفیٰ علی اکبر کی جان اتنی سستی سمجھ لی ہے؟ نہیں نہیں مسلمانوں، امام تو بات پر زخم سے مطالبہ کرتا ہے، ان کے خون کا ایک ایک قطرہ اے حسینیوں ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ ننھے علی اصغر کی آخری چیخ مطالبہ کرتی ہے، ان کا آخری جھٹکا مطالبہ کرتا ہے۔ علی اکبر آپ مطالبہ کر رہے ہیں، قاسم کی قربانی ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ ہم کب یزیدی کردار کو چھوڑیں گے؟ کب ویسٹرن کلچر کو چھوڑیں گے؟ کب عریانیت کو چھوڑیں گے؟ کب نانا جان کی سنتوں کو اختیار کریں گے؟ خدا را مسلمانوں پلٹو، فاطمہ کے لال کو آج بھی انتظار ہے کہ یہ امام سے محبت کرنے والے، مجھ سے محبت کا دعوے کرنے والے یزیدی کردار سے کب توبہ کریں گے اور میری تعلیم کو کب اختیار کریں گے؟ خدا را مسلمانوں پلٹو، امام کو راضی کرو، امام عرشی مقام کو راضی کرو۔ امام کی شہادت ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے۔ یہ جو کہا گیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اے حسینیوں، ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوگا، لیکن اس وقت زندہ ہوگا جب بچیوں میں سیدہ سکینہ کا کردار زندہ ہوگا۔ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوگا، لیکن اس وقت زندہ ہوگا جب بہنوں میں سیدہ زینب کا کردار زندہ ہوگا۔ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوگا، لیکن اس وقت زندہ ہوگا اے نوجوانوں جب تمہارے اندر علی اکبر ہو، امام قاسم کا کردار زندہ ہوگا۔ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوگا، اس وقت زندہ ہوگا جب قوم کے مقدس بوڑھوں میں امام عرشی مقام کا کردار زندہ ہوگا۔ لہذا پلٹو حسین کی جانب، کرب و بلا سے امام کو آج بھی انتظار ہے۔ علی اکبر ہماری توبہ کے منتظر ہیں، اون محمد منتظر ہیں، امام زین العابدین انتظار میں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کوفی کون تھے؟ یہ کوفی ہم کہتے ہیں، یہ سب شیعہ تھے۔
جنہوں نے امام کو دھوکے سے بلایا تھا اور ماداللہ ان کو قتل کیا تھا، ان کے بعد بھی، اتنی بڑی بے وفائی کے بعد بھی ان کی بغاوت اور ان کی جو بے وفائی ماداللہ کم نہیں ہوئی۔ یہی حضرت امام زین العابدین کے ایک بیٹے ہیں حضرت زید شہید رضی اللہ تعالیٰ اللہ کوفیوں نے ان سے بیعت کی، 15,000 لوگوں نے بیعت کی۔ یوسف سخفی جب گورنر کوفہ آیا اور انہوں نے اس نے ظالم نے ڈرایا دھمکایا، یہ سب مکر گئے۔ اسی موقع پر حضرت زید شہید رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا، جاؤ آج کے بعد تم رابضی ہو۔ رابضی کے معنی وہ جماعت جو اپنے سردار کا ساتھ چھوڑ دے۔ یہ وہی شیعہ تھے جو آج ماداللہ کالا کپڑا پہنتے ہیں، برہنہ پیر چلتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، سوچتے ہیں اتنی جو ہے مشقت کر کے ہمارے آبا و اجداد نے جو غلطی کی وہ معاف ہو جائے گی، کبھی نہیں معاف ہوگا۔ اللہ اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر حضرت زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماد اللہ رب العالمین وقت کا ظالم گورنر ہاشم بن ملک مروان نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا، شہید کیا، اور ان کی لاش کو اپنے دارالعمارت سے لٹکا دیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فتح رضویہ شریف میں بیان فرماتے ہیں، کئی سال تک جب تک وہ مردود زندہ رہا، حضرت امام زین العابدین کے شہزادے کی لاش اسی طرح لٹکتی رہی، لیکن اللہ اللہ قربان جائیے، سالہ سال لاش لٹکتی رہی، لیکن لاش میں بدبو نہیں بلکہ خوشبو آتی تھی۔ جسم کسی طرح کا متغیر نہیں ہوا تھا۔ ہاں جو کپڑا تھا چند ماہ کے بعد وہ گلنے لگا، قریب تھا کہ ان کا تیبن کھسک جاتا اور ان کا ستر ظاہر ہو جاتا۔ اللہ نے ایک مکڑی کو مقرر کر دیا، مکڑیوں نے جالا تن دیا، اور وہ جالا حضرت زید کے بدن پر مثل تہبند ہو گیا۔ جب وہ مردود مرا تو اس کے بعد حضرت زید کی تدفین عمل میں آئی۔ ان کی بے وفائی اللہ اللہ قریب 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اور 115 ہجری میں حضرت زید بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے۔ اس کے بعد کئی سال تک ان کی لاش لٹکی رہی۔ یہ ان کی بے وفائی ہے، یہ محبان اہل بیت نہیں ہیں، یہی امام کے قاتل ہیں۔ ماد اللہ یہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ اگر تم اب بھی سچی توبہ کر لو اور اہل بیت سے سچی محبت کے ساتھ، سچی محبت اس وقت ہوگی جب شیخین سے محبت کرو۔ حضرت علی تو شیخین کے اتنے چاہنے والے، اپنے بیٹے کا نام حضرت علی کے 14 فرزند تھے، 3 بیٹے تو فاطمۃ الزہرا سے ہوئے، باقی اولادیں دوسری ازواج سے ہوئیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بن علی رکھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر بن علی رکھا، عثمان بن علی رکھا۔ بتاؤ ہم اپنے بچوں کا نام بزرگوں کے نام پہ رکھتے ہیں، غوث اعظم کے نام پہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہمارا منشا یہ ہوتا ہے اللہ والوں کے نام پہ نام رکھیں گے تو بچہ ان کی برکتیں پائے گا۔ علی نے ابو بکر کے نام پہ نام رکھا، عمر کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے، عثمان کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ کر ثابت کر دیا کہ علی خلفائے ثلاثہ سے بغض و حسد نہیں رکھتا بلکہ خلفائے ثلاثہ سے عقیدت رکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار، یہ صحابہ کرام کے چاہنے والے اور صحابہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے تھے۔ ایک رافضی ماد اللہ رب العالمین حضرت امام باقر کے پاس آیا، کہا ابو بکر کے بارے میں السوائق المحرقہ میں روایت ہے، ابو بکر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق یہ
بارے میں اس کی جو ہے حسد کی رگ بھڑک اٹھی، کہنے لگا تم بھی انہیں صدیق کہتے ہو؟ فرمایا میں نے کیا، انہیں رسول اللہ نے صدیق کہا ہے۔ نکل جا میری مجلس سے، اگر نجات چاہتا ہے تو شیخین سے بھی محبت کر، یعنی ابو بکر و عمر سے بھی محبت کر اور اہل بیت سے بھی محبت کر۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ اہل بیت اطہار کا کردار ہے۔ صحابہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور اہل بیت اطہار صحابہ کرام سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں کربلا کے حوالے سے میں نے چند اہم باتیں آپ کی گوش گزار اس امید سے کی ہے کہ آج کے بعد ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں گے، آج کے بعد ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ اللہ، سب سے پہلے قوم مسلم میں جس نے داڑھی منڈائی ہے، آپ سنتے اس کا نام یزید ہے۔ سب سے پہلے جس نے نماز اعلانیہ ترک کی اس کا نام یزید ہے۔ جس نے اعلانیہ شراب پی اس کا نام یزید ہے۔ آج ماد اللہ ان میں سے چند برائی اگر ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو امام حسین آج بھی تڑپتے ہوں گے۔ ان کو تو ظالموں نے بہت زخم دیے، ان کا زخم چھلنی چھلنی ان کا جسم ناز ہو گیا۔ 10 تیز گھوڑ سواروں نے گھوڑے کے ٹاپوں سے ان کو رون دیا۔ اب کون سا ہم انہیں زخم دیں گے؟ خدا را ان کے زخموں پہ مرہم رکھو۔ وقت اذان ہو جائے، ساری مصروفیات چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو اور ان کے نانا جان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ یہی امام کا پیغام ہے۔ مولا کریم علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، محبت رسول میں زندہ رکھے، محبت رسول میں خاتمہ بالخیر فرمائے۔ دوران گفتگو قصداً سہواً کسی طرح کی خطا ہو گئی ہو تو مولا کریم میری خطا لغزش کو معاف فرمائے، ہماری حاضری کو ذریعہ نجات بنائے۔ آج سے مولا ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جس سے حسین راضی ہو، ان کے نانا جان راضی ہو، ایسی روش سے بچائے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو۔ جو کچھ بیان ہوا مولا اسے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔